بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دس از می عمر شریف لغاری ایجین اسپیشل کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، انٹرنیشنل رجیم کے اندر ایک ان نیچرل چینج آیا ہے جو گزشتہ رات 13 جون کو ہوا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ایک جنگی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آج اس پروگرام میں ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے اس کے اوپر کہ اس سے پہلے جو پاکستان اور انڈیا کے مابین جس طریقے سے جنگی صورتحال بنی، پھر انٹرنیشنل کنٹریز نے، انٹرنیشنل کریکٹرز نے، جو بڑے اٹموسٹ کریکٹرز ہیں، انہوں نے انٹروین کر کے جو ہے وہ سیز فائر کی جانب گئے ہیں۔ لیکن اب جو معاملہ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، پہلے اسرائیل پیلسٹائن پہ جو بربریت کر رہا تھا، اب وہ ایران کی جانب اس نے رجحان کر لیا اپنا، اور انہوں نے جس طریقے سے وہاں پہ حملے کیے ہیں، 100 سے زائد جو ہے اہداف انہوں نے وہاں پہ حملے کیے ہیں، اور کئی اس میں جو ہے جو سویلینز جو وہاں پہ پوائنٹس تھے وہاں پہ اپنے نشانے داغے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کے جو آفیسرز ہیں، جو مین آفیسرز ہیں، ان کو جو ہے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے جانیں گے۔ ہمارے ساتھ آج پینل میں موجود ہیں جناب زبیر احمد انصاری صاحب، چیئرمین عوامی متحدہ موومنٹ پاکستان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زہیب رمضان بھٹی صاحب ہیں، صدر ہیں لاہور کے ان کی ایسوسیشن ہے، انٹرنیشنل رائٹر ایسوسیشن کے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ وایا فون پہ جو ہے وہ جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ فارانی خالد مختار صاحب ہیں۔ میں گفتگو کا آغاز سر فارانی صاحب آپ سے ہی کروں گا۔ سر جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے، سر فارانی صاحب سن پا رہے ہیں مجھے؟ آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی سر، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ایران اور اسرائیل کے درمیان موجودہ کشیدگی کی جو صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ میرے اپنے خیال سے اس کا جو انالیسز ہے کہ اسرائیل نے جتنا بھی جو ایگریسو انہوں نے پوسچر ڈسپلے کیا ہے وہ بغیر کسی پلاننگ کے نہیں ہوا۔ جی، انہوں نے پہلے ایران کی تمام کیپیبلٹیز کو اپنے سے، کیونکہ نیکسس جو ہے اسرائیل کی جو یو ایس کے ساتھ الائنس ہے، جی، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو کمپلیٹ اسٹڈی کیا ہے۔ یہ ان کولیبریشن ہو رہا ہے چیز، جس میں سامنے اسرائیل نظر آ رہا ہے، اور جو تھریٹننگ ٹون ہے یو ایس اے کی وہ کمبائن ہو رہی ہے۔ گو کہ اپیرنٹلی گورنمنٹ آف یو ایس اے از ناٹ ایکسپٹنگ اٹ کہ یہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل اکیلا اتنا بڑا وینچر کر نہیں سکتا، پہلی بات تو یہ ہے۔ جی، دوسری بات یہ کہ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ ادھر ہو رہا ہے، جس میں پورا ہیومن مطلب ہے کہ تمام ملک جو ہیں، پوری دنیا جو ہے ان کو کنڈیم کر رہی ہے اسرائیل کو۔ جی، غزہ میں جتنے بندے شہید ہو رہے ہیں، جتنے بچے، انوسینٹ عورتیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ابھی تک وہ اس کو ایک بڑے لیول پہ ایک اور اینگل سے اس چیز کو لا رہا ہے کہ ورلڈ کے اوپر جو چیز آ رہی ہے وہ ڈیفرنٹ اینگل آتا ہے کہ جی ایک نیوکلیر ملک ہے، وہ نیوکلیر بننا چاہ رہا ہے، اور وہ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ ان کا اینیمی ہے، اور وہ اس کو نیوکلیر نہیں بننے دینا چاہ رہے ہیں، تاکہ وہ پرسپیکٹو جو بن رہا ہے ورلڈ میں اس کو چینج کرنے کی یہ کوشش ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیز اکیلی ایران نہیں ہے، ایران کے ساتھ پاکستان جڑا ہوا ہے۔ جی، اگر چیز بڑھتی ہے تو وہ پھر اگر ادھر تک کنفائن نہیں رہ سکتی۔ جی، سلیکٹیو ٹارگٹ جو ابھی تک کیے ہیں دونوں سائیڈوں نے، جی، اس میں مطلب ہے کہ مجھے کچھ تھوڑا سا موقع ملا تھا، میں نے یو ایس میں جب ایڈوانس کمپنی کمانڈر کورس کیا تھا، تو اسرائیل کو اگر آپ دیکھیں کہ ان کی نمبر میں بہت کم ہے، وہ چاروں طرف سے مسلم ملکوں سے گھرے ہوئے ہیں، ان کا سروائیول ہی فٹنس ہے۔ اور اس ٹائم فریم میں، جس ٹائم فریم میں انہوں نے یہ ایگریشن کی ہے، اس کو ایک تو پوری دنیا ابھی کنڈیم کر رہی ہے، پاکستان نے بھی کنڈیم کیا ہے، لیکن خالی کنڈیم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو پوری طرح بھرپور ہر فورم پہ اس کا جواب دینا چاہیے مسلم امہ کو کہ دس از اے سیریس نیچر ایکٹیویٹی which must be taken very seriously by all the Muslim countries in the region۔ جی، تو اس چیز کو ہمیں مطلب انڈیا اور پاکستان کا تو اور پرسپیکٹیو ہے۔ سر فرانی صاحب، سر میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں جناب سے
کہ جس طریقے سے نیتن یاہو نیریٹو بلڈ کر رہا ہے، جیسے نریندر مودی نے کیا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو نشانہ بنایا ہے جہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اسی طریقے سے نیتن یاہو بھی یہی بیانیہ اسرائیل کے اندر اور انٹرنیشنل جو ہے تمام لوگوں کو یہ چیز دکھا رہا ہے کہ جو جوہری تنصیبات ہیں ان سے ہمیں خطرہ ہے اور اس وجہ سے ہم نے وہاں پہ اپنے جو ہے تمام حملے کیے ہیں۔ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ اس دونوں ملکوں کی اس جگہ تینوں ملکوں کو اگر آپ اس کو اینالائز کریں تو تینوں ملکوں میں کیپیبلٹی ہم دیکھتے ہیں، ہم دشمنی جب ہوتی ہے دو ملکوں کی، ان کے کون دوست ہے کون دشمن ہے، ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ہر ملک کی ڈیفینسو اور اوفینسو کیپیبلٹی کیا ہے۔ جی، انڈیا اور پاکستان کی جب آپ دونوں آرمیز کا کریں جائزہ لیں، تقابلی جائزہ لیں، تو آپ کو ایک چیز فگر آؤٹ کرتی ہے کہ پاکستانی آرمی جو ہے وہ بھی اور انڈین آرمی بھی دونوں کو برٹش آرمی نے تیار کیا ہوا ہے، لیکن آرمی جو پاکستانی آرمی ہے اس کی ورلڈ ریکننگ بہت بہتر ہے، وہ ٹاپ آف دی لائن، وہ یو ایس کی، اسرائیل کی اور جو بہترین ملکوں کی آرمی ہے ان میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ ایران کی آرمی بھی اچھی آرمی ہے، ڈیفنس کیپیبلٹی ہے، لیکن وہ جو چیز ایج حاصل تھا نا مودی کے خلاف پاکستان کو، وہ ایج ادھر تھوڑا سا اس میں دونوں فورسز میں اگر آپ فورسز کو اینالائز کریں نا تو ایج اس طرف جا رہا ہے، اسرائیل کی طرف۔ جی، مطلب ہے کہ ان کی ٹریننگ، ان کی مطلب ہے کہ وہ جو انہوں نے بنایا وہ کسی نے بائی نہیں کرنا۔ یہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں، جس طرح مودی کا بیان فیل ہوا ہے، اسرائیل پرائم منسٹر کا بیان فیل ہو جائے گا، میں اس کے اوپر نہیں ابھی جا رہا۔ ان کا بیانیہ نہیں ایکسپٹ ہوگا، ورڈ نہیں کرے گی ایکسپٹ۔ اب کریں کہ اگر وہ ورڈ نہیں کرتی تب بھی تو وہ تو کر رہا ہے نا، ساری دنیا اسے منع کر رہی ہے، تب بھی وہ غزہ میں اتنی طوفان، اتنی برولیٹی ہو رہی ہے غزہ میں، کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی روک رہے ہیں۔ یو ایس اے نہیں روک سکا، سلامتی کونسل نہیں روک سکی، یو این او نہیں روک سکا، سارے مسلم ملک نہیں روک سک رہے۔ تو یہ جنگ اگر ہونی ہے تو دو ملکوں نے آپس میں ٹکرانا ہے، جس میں ایران نے اسرائیل کے خلاف ان کی کیپیبلٹی ہے، یہ نہیں ون سائیڈڈ گیم نہیں ہوگی۔ سر فرانی صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں سر محترم کہ جو انٹرنیشنل نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، قبول تو ہو رہا ہے سر نا، جس طریقے سے ہنگامی یو این کی جانب سے اجلاس بلایا گیا ہے جب ایران نے حملہ کیا ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے جس طریقے سے اسرائیل پہ بربریت کی جا رہی ہے، اس کے بعد انڈیا نے جس طریقے سے پاکستان میں سیویلینز پہ حملہ کیا، تب یو این کہاں تھی؟ آپ انٹرنیشنل تمام آرگنائزیشن کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اس میں چیز ایک آ رہی ہے نا کہ اس میں ایک طرف بلاک آ رہا ہے اسرائیل اور یو ایس اے اور یو ایس اے کے ساتھ جڑے ہوئے ملک، جی، اس کی دوسری طرف چائنا کے اپنے انٹرسٹ ہیں، روس کے اپنے ہیں، وہ بھی ایک ریزنیبلی اسٹرانگ فورسز ہیں۔ جی، اگر یو این او میں کچھ ملک یا میجورٹی میں جو ملک ایفیلیٹڈ ہیں، جن کی مطلب ہے ساتھ ہے ان کے ساتھ یو ایس اے کا، اور وہ ڈیفینیٹلی یو ایس اے کو سپورٹ کرے گی، کیونکہ بیک میں تو یو ایس اے اس کو کر رہا ہے نا۔ جس بیانیے کو اگر انٹرنیشنل میڈیا میں جس طرح بھی کھیلا جا رہا ہے وہ یو ایس اے اسے کھیل رہا ہے، اسرائیل بھی کمپیٹنٹ ہے، یو ایس اے بھی کمپیٹنٹ ہے، لیکن ابھی چائنا بھی ابھی ایکولی اسٹرانگ اکنامک مطلب ہے ملٹری فورس بن چکا ہوا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان اس دونوں کی آپس میں اس لیول پہ بات چیت ہونی ہے۔ آپ ٹھیک ہے یہ 24 آورز میں یا 48 آورز میں آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یکدم ایک لی ہے، اٹھان لی ہے انہوں نے، لیکن یہ اٹھان آگے ونڈ کنڈیشن ٹف ہے، جی، کیونکہ ان کے اپوننٹ جو ہے وہ بھی بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں۔ سر جیسے فرانی صاحب آپ نے بلاکس کی بات کی، سر بلاکس کی بات کی، آپ نے کیا بلاکس بن رہے ہیں، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، خاص طور پہ اگر دیکھا جائے ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی بلاکس بنے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اب پاکستان اس وقت کس بلاک کا حصہ ہے؟ اگر دیکھیں تو ایک طرف ایران نیبرنگ کنٹری ہے، اور ایران نے جو پاکستان اور انڈیا کی وار کی سچویشن بنی تو ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا، اور دوسری جانب اگر دیکھیں تو ہمارے تمام ڈیلیگیشنز اس وقت امریکہ پہنچے ہوئے ہیں، تو پاکستان اس وقت کس نہج پہ کھڑا ہے، کس سچویشن پہ کھڑا ہے؟ پاکستان کس کا ساتھ دے گا؟ ایک طرف ایران کی سپورٹ کرے گا یا اس کو امریکہ کا کسی طریقے کا خوف ہے؟
पाकिस्तान सबसे ज्यादा पहले अपना ख्याल करेगा, उसके बाद किसी भी और मुल्क का, अमेरिका का और ईरान का करेगा जी। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अगर आर्मी को सक्सेस हुई है तो पाकिस्तान आर्मी को सक्सेस खाली आर्मी की वजह से नहीं हुई जी। पाकिस्तान आर्मी को सक्सेस पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के पब्लिक ने जो सपोर्ट दी है, उनकी सपोर्ट से पाकिस्तान ने उसको रोका है, इंडियन एग्रेशन को। जी। अकेले नहीं, मॉरल सपोर्ट थी। आप लोग, मीडिया, बच्चा बच्चा, जवान, यूनिवर्सिटी, बूढ़ी औरतें, तमाम एक हो गए, तमाम एक हो गए जी। और इंडिया, आपको देखा यूएसए को विड्रॉ करना पड़ा। यूएसए ने तो पहले ये कह दिया था कि दोनों मुल्कों का इंटरनल मामला है जी। तो इंडिया और पाकिस्तान देख लें, इंटरनल मामला है। जी। जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान को तो इंडिया अकेला नहीं मतलब वो कर सकता, मतलब अपने काबू में नहीं ला सकता, जी। अपने हेजमोनिक डिजाइन जो है इंडिया के, उसको वो फेल हो गया, तो फिर उन्होंने कहा जी दोनों की सुलह करा दें। अब इस तरफ पाकिस्तान की जो इंटरेस्ट है जी। वो ठीक है, वो चाहता है कि अमेरिका के साथ दुश्मनी नहीं चाहता कोई भी मुल्क, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका का साथ हो या चाइना का साथ हो या रशिया का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान आर्मी शुड बी एंड मस्ट बी और है भी, उनका सबसे पहला इंटरेस्ट पाकिस्तान है। और पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि अगर उसका नेबरिंग कंट्री पर इसराइल उधर तक पहुंचता है तो अगला हदफ जो है वो, अभी अगर दोस्ती भी है किसी भी मुल्क, किसी भी ब्लॉक के साथ, तो फिर वो अगली जगह पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है, इधर इंडिया है जी। और अगर वो ईरान तक पहुंच जाता है दुश्मन, जी। आपको पता है नेक्सस का, पता है कि इंडिया का और इसराइल का नेक्सस है जी। पाकिस्तान किस तरह एक्सेप्ट करेगा कि वो इस पे डोमिनेट करे, ईरान वाली जगह पे इसराइल डोमिनेट करे? इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट में नहीं है। सर इसका पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये नहीं है कि उनके नेबरिंग कंट्रीज भी थोड़ा मजबूत रहे, क्योंकि आप नहीं समझते कि ये एक टेक्निक जो है वो इंडिया की नहीं, मैं वही नहीं, मैं आपकी बात, मेरी बात फॉलो आपने पिक कर ली, मैं वही बात कर रहा हूँ जो आप अभी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए मजबूत अफगानिस्तान, मजबूत जो ईरान, ये हमारी जरूरत है, स्टेबल एंड मजबूत। बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी भी ब्लॉक की, जो भी पाकिस्तान की अपनी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, तो इस लिहाज से ईरान का मजबूत होना जी, वो पाकिस्तान की जरूरत है जी। और वो ईरान को भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इतना वो कमजोर नहीं है ईरान में, जो मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया, उनके ऑफिसर्स के साथ जी। क्योंकि एफसी बलूचिस्तान में ईरान के साथ, क्यों मैंने बलूचिस्तान में काफी असर सर्व की है जी। मैंने उस बॉर्डर को, पाक अफगान बॉर्डर, पाक ईरान बॉर्डर और पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे मैंने पूरी ड्यूटी दी है, ये पूरा एरिया मैं देखा हुआ है जी। मैं उनके डेलीगेशन से मिला हुआ हूँ। अफगानिस्तान के लोग भी बड़े मजबूत किस्म के वो मतलब है, वो इतने कमजोर नहीं है, उसी तरह ईरान भी कमजोर नहीं है। ईरान में अकली सलाहियत भी अच्छी है। अब ईरान का मुकाबला हो रहा है दुनिया की दो बेहतरीन ताकतों के साथ, वो अकेला लड़ रहा है अभी। ठीक है फरहानी साहब, सर आपका पॉइंट आ गया। सर आखिरी एक मुझे एक प्रेडिक्शन दे दें, आप बड़ी दिफाई तजियाकार हैं और आपने बड़ी ये चीजें देखी हैं अपनी जिंदगी में, तो क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले कुछ दिन जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, और मिडिल ईस्ट के हवाले से खासतौर पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस तरीके से देखते हैं? क्या ये मामला सीज फायर की जानिब जाएगा या कि मजीद कशीदगी आप देखते हैं? नहीं, ये जो सीज फायर की तरफ जाएगा, ये कंपल्शन उसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान के मामले में उनको सीज फायर कराना पड़ा है जी, और एक इक्वल फुटिंग में लाके, ठीक है, इक्वल फुटिंग में अगर आप की वो आखिरी रात जो थी जी, उसमें अगर आप पाकिस्तान जवाबी हमला ना करता जी, तो आपने जो मतलब है कि जो टेबल पे आना था तो आप बराबरी पे टेबल पे ना आते, या आप जरा ऊंची स्टैंडिंग में टेबल पे ना आते मुज़ाकरात के लिए। इसी तरह ईरान ने और इसराइल ने भी आना है। ठीक है, इनका डैमेज किस लेवल तक होता है ये 4-5 दिन बताएंगे जी, ये आगे नहीं बढ़नी। ठीक है, इन्होंने मजबूर होके इसको मतलब सुलह करानी है, इनको टेबल पे लाना है। तो उसका मतलब है कि मेरी अपनी परसेप्शन है कि ये भी पाकिस्तान की तरह थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, दोनों मुल्क राजी हो जाएंगे, क्योंकि उसकी ईरान को पता है कि पीछे अमेरिका, और इसराइल को पता है कि मैं अकेला हूं जी, इसराइल के पास कोई डेप्थ नहीं है। ठीक।
اور ایران کے پاس ڈیپتھ بہت ہے. ایران کے اگر آپ 20 شہر بھی تباہ کر دیں گے نا جی تو 40-45 شہر بچ جائیں گے. ٹھیک. اور ادھر ان کے پاس 4-5 بڑے شہر ہیں, اگر وہ ہٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اسرائیل اڑ جائے گا. ان کی وہ مجبوری ہے. ٹھیک ہے فرحانی صاحب, دونوں کے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ limitation آپ ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. سر اسٹوڈیو میں زبیر انصاری صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. انصاری صاحب, سر کیا سچویشن دیکھتے ہیں اس ٹائم, جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس وقت؟ پہلے تو ہم نے یہ سچویشن پاکستان انڈیا کی دیکھی, اب ہم جو مشرق وسطیٰ میں ہونے لگا ہے, کیا تجزیہ آپ کا سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بدماش اور دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اسرائیل, جی, جو دھن دھناتا پھر رہا ہے پوری دنیا میں, اس کا دل کرتا ہے جس کو چاہے مار دیتا ہے. غزہ کے معصوم بچوں کا کوئی قصور, جی, وہ بے قصور عورتیں جو ماری گئیں, اور وہ شہری جو شہید ہوئے جی, لاکھوں کی تعداد میں, اور امت مسلمہ کی خاموشی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے چلے کم از کم یہ غیرت کا مظاہرہ تو کیا ہے جی, کہ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور ان کے ساتھ معاملہ کیا. دیکھیں اسرائیل نے بڑی زیادتی کی ہے. جب اسرائیل نے ان کے آرمی چیف میجر جنرل محمد حسین باقری صاحب کو شہید کیا, پاسدار انقلاب کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی صاحب کو شہید کیا, خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کو اڑایا, اور ان کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی رشید صاحب کو جو شہید کیا, اور ایئر اسپیس کے کمانڈر تھے میجر جنرل امیر علی حاجی غلام زادہ, ان کو شہید کیا. 6 جوہری سائنسدان اس حملے میں شہید ہوئے. آپ کسی بھی ملک میں جا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے. جب آپ سب مل کے کسی کے اوپر جنگ مسلط کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ فرانس بھی آ جاتا ہے, یورپ بھی آ جاتا ہے, پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہاں پہ 4 اسلامی ممالک اکٹھے ہوں تو آپ ان کو تباہ کر دیتے ہیں. آپ نے عراق کا بیڑا غرق کیا, لیبیا کا کیا قصور تھا؟ کون سے عراق میں ایٹمی ہتھیار برآمد ہوئے تھے؟ مصر کو آپ چھان گئے, اردن, فلسطین, شام, یمن, سیریا, کہاں تک اسلامی ممالک کو آپ نے برباد کرنے کی کوشش کی ہے. آج پہلی بار کوئی اسلامی ملک کھڑا ہوا آپ کے سامنے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایران 3 دن تک اس طرح جنگ لڑا تو اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اسرائیل کا. جیسے کہ آپ نے دیکھا اسرائیل بہت چھوٹا سا ہے, جی, چھوٹا سا ملک ہے, اور جس طرح, اور وہ بزدل ترین قوم ہے. پورا اسرائیل رات سے بنکروں میں چھپا ہوا ہے, اور ان کا نیتن یاہو بھی بنکر میں چھپ کے جو ہے پریس کانفرنس کر رہا ہے. یہ یہود و نصارہ میں غیرت تو ہے ہی نہیں, جذبہ ایمانی بھی نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا نہیں پاک اور انڈیا جو معاملات ہوئے تھے, کس طرح اس نے اپنے آپ کو الگ کیا تھا امریکہ نے, اور جب پاکستان نے ان کو ناک رگڑ دی دنیا کی زمین پہ ہندو بنیے کی, اور پھر وہ بیچ میں کود پڑے کہ وہ تو برباد کر دیں گے رکھے پاکستان. دنیا کو پتہ لگ گیا کہ پاکستان کر کے سکتا ہے. میں ہی سمجھتا ہوں کہ بے شک انہوں نے ایران کی بہت عرصے سے ناکہ بندی کی ہوئی ہے, معیشت تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کو بہت سے پارٹس دنیا میں نہیں دیتے ہیں, اس کی ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کیا گیا ہے. کہاں ہے معصوم بچے جب قتل ہو رہے تھے اس وقت اقوام متحدہ کہاں تھی؟ کیوں نہیں UN نے اجلاس بلائے؟ کیوں نہیں یونائیٹڈ نیشن زندہ ہوئی؟ بیسکلی یہ کٹ پتلیاں ہیں تمام. اسرائیل کا پیسہ ہے, امریکہ جو ہے غلام ہے اس کا. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ تمام اسلامی ممالک کو جو کردار ادا نہیں کریں گے, میں پہلے بتا دوں 30 ملکوں کی جو فوج بنائی تھی, جنرل راحیل شریف کو آپ نے ان کو آرمی چیف بنایا تھا, وہ فوج کس لیے تھی؟ سونے کے لیے تھی. آج میں پوری رات بیٹھ کے میں نے ایران کے نوجوانوں کو دیکھا, وہ سڑکوں پہ ناچ رہے ہیں, کود رہے ہیں بلا خوف, اور اسرائیل کے تمام بزدل نامراد یہود و نصارہ بنکروں میں چھپے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان اس کا ساتھ دے جو بنتا ہے, کم از کم کھلی آواز دے کہ شٹ اپ کال دے کہ اسرائیل باز آ جاؤ, دنیا تمہارے ساتھ اس وقت نہیں ہے. اگر تم نے کوئی پنگا لیا تو یہ نہ ہو, دیکھیں سر باری آ جائے گی پاکستان کی. بالکل, ایران کے بعد ہماری باری ہے, ہمیں ہوش کے ناخون لینا چاہیے. سر گریٹر اسرائیل میں تو بہت سارے ایسے کنٹریز آتے ہیں. آپ کو شٹ اپ کال دینی پڑے گی, اور لازمی دینی پڑے گی. اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ بدلہ لے, اس کا حق بنتا ہے. جی فرمائیے. انصاری صاحب, بین الاقوامی سطح پر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ اب دیکھیں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ اس میں بڑی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا صرف کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے, ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں, ہم تو امن و امان کی صورت حال میں ہیں, یہ دوسرے اسلامی کنٹریز ہیں جیسے, لیکن اس چیز کا اندازہ ہمیں نہیں ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک فلو آ جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ مزید بڑھتا ہے تو کیا سفر کرنا پڑے گا دوسری کنٹریز کو بھی؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایران ہارے. جی, چائنا اپنے آپ کو سپر پاور منوا چکا, اس کی جدید ترین ٹیکنالوجی پوری دنیا کو پتہ چل گئی.
اب چائنا کی جو شہرک ہے نا وہ گوادر ہے. چائنا پہ دنیا کی ہر چیز موجود ہے پیٹرولیم مصنوعات کے علاوہ. گوادر واحد راستہ ہے جو اس کو پیٹرولیم مصنوعات ہم رشیا سے خرید کے وایا گوادر چائنا کو دے سکتے ہیں. اور چائنا اس لیے انٹرسٹڈ ہے, $30 کروڑ چائنا نے ہمیں ایسے نہیں دیے. چائنا بے وقوف ملک نہیں ہے, اسے پتہ ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں اگر گوادر سے تعلق رکھتی ہیں تو اس کو بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے. کیونکہ اگر چائنا جس سے پہلے پیٹرول منگواتا ہے وہ امریکہ اور انڈیا کے زیر اثر وہ پورا سمندر ہے, لیکن اگر وہ گوادر سے پیٹرول لیتا ہے تو چائنا کا 25% ویسے جو ہے اس کو قیمت کم پڑے گی. اور وہ پاکستان کو اس نے کہہ دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ مکمل کھڑا رہوں گا. اب جو بلاک ہے یہ بلاک چائنا, ترکیہ, پاکستان, ایران, یہ بہت بڑا بلاک ہے. لیکن ان سب کو اسٹینڈ لینا پڑے گا. ہمیں یہود و نصارہ کے ناپاک عزائم سے بچ کے نکلنا پڑے گا. آپ لقائی صاحب بتائیے, آپ قرآن کو تو نہیں جھٹا سکتے. بالکل. جب قرآن کریم کہتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, تو وہ نہیں ہو سکتے. وہ پلان کر کے ایک ایک کر کے مسلمان کنٹریوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن میں سلوٹ کرتا ہوں اس وقت ایران کو کہ جس نے ان نامراد لوگوں پہ ٹھیک ہے جو ہے وہ میزائل مارے ہیں کہ جنہوں کے ہاتھوں میں معصوم خون سے بھرے ہوئے ہیں غزہ کے مسلمانوں کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے چند دن بس اور 3-4 دن صبر کر لیں تو اگر چیخیں نہ نکل جائیں اسرائیل کی تو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے سر. زبیر صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا, کیا سمجھتے ہیں کیا سچویشن ہے اس ٹائم, آپ کا ذاتی کیا تجزیہ ہے اس حوالے سے؟ اور جیسے انصاری صاحب نے بات کی کہ اسرائیل جو ہے وہ ڈرپوک کنٹری ہے, ٹھیک ہے, یہ بات واقعی بالکل ٹھیک ہے. میں کل رات الجزیرہ دیکھ رہا تھا, اس میں لائیو جو ہے وہ ٹرانسمیشن کے اندر یہ دکھایا جا رہا تھا کہ ان کے وہاں پر اعلانات کیے جا رہے تھے کہ آپ سیف زون میں بھاگ جائیں اور بنکرز میں بھاگ جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایران جو ہے وہ یہاں پہ سٹینڈ کر پائے گا؟ جی لغاری صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ انٹرنیشنل یونین آف رائٹرز کو, آپ نے اس فورم پہ ڈیبیٹ میں شامل کیا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل پرائمری فرنٹ جو ہے نا وہ ایران کو بنا چکا ہوا ہے. سیکنڈری فرنٹ اس وقت غزہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس سارے تناظر میں دیکھیں تو اسرائیل وہ شرارتی بچہ اس وقت بن چکا ہوا ہے جس کی پیٹھ پہ اس وقت امریکہ موجود ہے. تو اس کو آپ اس وقت اس تناظر میں نہ دیکھیں. ابھی تازہ ترین ٹویٹ جو ہے نا وہ مودی صاحب نے جاری کی ہے, اس وقت تو ان کی وہ جو ہے نا دم کیا کہتے ہیں کہ دم گھما کے اور نکلنے کی پڑ گئی تھی ان کو. لیکن اس وقت جو ہے نا مودی صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ یہ کیا کہ ہم خطے میں صورتحال جو ہے نا وہ امن کے مفاد میں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ساری ان کی دوگلی پالیسیاں ہیں. اب یہ دیکھیں جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آیت اللہ خامنہ کے گھر پہ حملہ ہو چکا ہوا ہے. یہ جو کل تک جو حملے تھے, جو میزائل داغے جا رہے تھے سپریم کمانڈر اور لیڈرشپ کے اوپر, وہ اب تبریز ریفائنری کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. تو آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے وہ اتنی سادہ اور آسان نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ سکے. بچہ پاکستان کا انڈیا کی جنگ سے نکل کے آیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے, ایران کا بھی بچہ جیسے ابھی زبیر صاحب نے فرمایا کہ اس وقت مورال ہائی تو ہے, لیکن یہ مورال ہائی جو ہے نا وہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے ابھی کہ یہ مسلم امہ کے اوپر جو حملہ ہے اس کو ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں. ہمیں یہ جاننا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسرائیل اگلا قدم کیا اٹھاتا ہے. کیا اگلا ہدف ایران کے بعد پاکستان ہے؟ یہ پروگزیز ہیں اسرائیل کی جو اس وقت حمایت میں کھڑی ہوئی ہیں اسرائیل کے, جیسے کہ امریکہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایران کے بعد کیا پاکستان ہے, کیونکہ پاکستان ہی تو ایک ایسا مسلم کنٹری ہے جو نیوکلیئر پاور رکھتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بطور مسلم اور بطور سٹیزن آف پاکستان آپ کیا پیغام دیں گے کہ حکومت وقت چیف آف آرمی سٹاف صاحب کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اس صورتحال میں کس بلاک کا حصہ بننا چاہیے اور کس طریقے سے ایران کی سپورٹ کرنی چاہیے؟ دیکھیں لغاری صاحب, سب سے جو بڑا بلاک ہے نا وہ ہے مسلم امہ کا بلاک. بالکل ٹھیک ہے, مطلب ہم نہ رشین بلاک میں نہ امریکن بلاک میں ہیں. ہم اس وقت بھی جو ہماری قیادت موجود ہے اس وقت امریکہ میں, تو ہم اس لیے موجود نہیں ہیں کیونکہ امریکہ بھی جان چکا ہے, اسرائیل بھی جان چکا ہے کہ پاکستان سے اگر آپ آنکھیں دکھائیں گے تو پاکستان بھرپور جواب دینا جانتا ہے. ہم نے ان کی رشین ٹیکنالوجی کو تباہ کیا ہے, ہم نے اسرائیلی ٹیکنالوجی کو تباہ کیا. ہمارا مقابلہ اس وقت انڈیا سے نہیں تھا, ہمارا مقابلہ ان کی ٹیکنالوجی سے تھا جو اللہ کے فضل سے ہم نے جو ہے نا وہ اس کا مقابلہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو قیادت ہے, ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ بہتر آگاہی رکھتے ہیں, ان کو پتہ ہے خطے کی صورتحال پہ
ہر بندے کی نظر ہے, ان کی بھی نظر ہے, ہماری حکومت کی نظر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ ابھی اتنی جلدی نہیں وائنڈ اپ ہونے والی. یہ جو پراکسیز ہیں ان کو ایک دفعہ سبق سکھانے کی ضرورت ہے, اور امر ہے یہ کہ ہم جو ہے نا وہ سبق سکھائیں اس معاملے میں. سر انصاری صاحب آپ کی طرف پھر بڑھوں گا. عددی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایران اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے گا؟ دوسری جانب چیلنجز ہیں کہ ایک بہت بڑا واسٹ ایریا ہے, کیونکہ بارڈر تو ملتے نہیں ہیں, اور اب جیسے جارڈن بیچ میں آتا ہے, ایران بیچ میں آتا ہے, اگر کوئی جیسے کل 100 سے زائد ڈرونز بھیجے گئے, تو 100 سے زائد ڈرونز جو بھیجے گئے ہیں اس میں بہت زیادہ جو ڈرونز ہیں ان کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا ہے جارڈن کی ٹیریٹری کے اندر. تو کس طریقے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے پھر ایران اس معاملے کو لے کے چلے گا؟ سر دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے میں اور جوز میں ایک چیز کی کمی ہے, ہمیں جذبہ شہادت ہے, ان میں نہیں ہے. ہمارا مسلمان مرنے کٹنے کو تیار آتا ہے. آپ جنگ بدر کی مثال لے لیں. جی, عددی قوت کی بات کرتے ہیں جی, تو تاریخ کی سب سے بڑی جو جنگ ہے, پہلی اسلامی جنگ بدر, جی, جس میں ہم 313 ہیں اور کفار 1000 سے بھی زیادہ, اور ان کے پاس اسلحہ بھی جدید ترین, ان کے پاس ہاتھی گھوڑے بھی اس دور میں سب سے زیادہ, پر قوت ایمانی لڑا کرتی ہے. جی, جو ایران میں اس وقت پورا پیک پہ ہے. سارا اسرائیل غاروں میں چھپا ہوا ہے, ایران کے نوجوان سڑکوں پہ ناچتے کودتے پھر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اور ایک اب اہم نقطہ آپ دیکھیں جی, کہ جس بیس کے اوپر غزہ پہ حملہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کے اوپر موٹر سائیکل پہ پر لگا کے لڑکے گھسے ہیں اور انہوں نے آ کے اسرائیل پہ حملہ کیا ہے. اتنا جدید ترین ڈیفنس کا نظام رکھنے والا اسرائیل موٹر سائیکل پہ لوگ پر لگا کے تمہارے پاس ہیلی کاپٹر بنا کے آ گئے, اور تم نے ان کو روکا نہیں, اور تم نے ایک ڈرامہ رچایا جیسے 9/11 کا ڈرامہ رچایا گیا تھا. 9/11 میں جو تم نے کیا تمام یہودیوں کو پہلے باہر نکال لیا تھا. تو جواز بنانا, کیونکہ یہودی 100 سال پلان کرتا ہے. ہم لوگ تو جب آتے ہیں جو نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگا کے ان کے پلان کو گھسا دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچتے ہیں, لیکن وہ بڑا پلاننگ کرنے والے لوگ ہیں. لیکن اللہ نے صاف کہا ہے کہ تم جتنی مرضی چالیں چل لو, بے شک اللہ ہی کی چال غالب آئے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9/11 والا معاملہ اور یہ جو پنکھے لگا کے جو ڈرامہ کیا اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ جو ہوا, ایران کے ساتھ جو ہے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ایران جو کرے گا. آپ کا پوائنٹ آگیا سر, بریک کا ٹائم ہونے لگا ہے, مزید اس پہ گفتگو کریں گے. بریگیڈیئر صاحب سر آخری سوال, پھر ہم بریک پہ جاتے ہیں. سر بریگیڈیئر صاحب سن پا رہے ہیں؟ سر میں سن رہا ہوں. سر جیسے زبیر انصاری صاحب نے بات کی کہ عددی اعتبار سے چاہے جتنا بھی ہم ایران ویک ہو, تو جیسے ہم بات کریں نیوکلیر ویپنز کی یا بیلسٹک میزائلز کی یا ڈرونز کی بات کریں یا ہم ڈیفنس سسٹم کی بات کریں, آپ اس چیز میں ایکسپرٹ ہیں اور بڑی اچھی نالج رکھتے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایران جس طریقے سے اس نے 100 سے زائد کل ڈرونز بھیجے اور کچھ میزائلز جو ہے وہ بھی وہاں پہ داغے گئے, جو کچھ وہاں پہ انٹرسیپٹ بھی کر لیے گئے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر معاملہ مزید کشیدگی کی طرف جانب بڑھتا ہے تو ایک تو ایران کو کیا اس کے جو ہے ریپرکشنز دیکھنے کو ملیں گے, اور دوسرا جو ان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں جیسے جارڈن ہے, ایجپٹ ہے, عراق ہے, اس میں کیا معاملہ پیش آئے گا؟ سر میں پوری طرح ایگری کرتا ہوں کہ جو میرے دوست نے کہا کہ ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹینجبل فورسز. جی, آرمی کی لینگویج میں انٹینجبل فورسز میں ہماری وہ اسپرچل اسٹرینتھ اور ہماری ول پاور اور ہماری اسٹرائکنگ فورس جس کو گیج نہیں کیا جا سکتا کسی طرح, وہ آتی ہے. جو بھی جنگ ہوتی ہے وہ جنگ جو اکوپمنٹ جنگ نہیں لڑ رہا ہوتا, مشین گن جنگ نہیں لڑ رہی ہوتی, ایئر کرافٹ جنگ نہیں لڑ رہا ہوتا, اس کے اندر بیٹھا ہوا پائلٹ جو ہمارے گئے ہیں, اور اسی طرح بارڈر پہ جو ہمارے لوگ ڈپلائے ہیں, جی, یہ لوگ جو ہیں, یہ ہم ایگری کرتا ہوں کہ ہم ابھی نام کے مسلمان ہو رہ گئے ہیں, لیکن صرف جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلمان بھی ہے. بے شک موجودہ دور میں اعمال ہمارے خراب ہیں, اس کے باوجود جو ہمارا کلمہ ہمارے دل کے اندر ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ ہم کو موت سے ہمیں ڈر نہیں لگتا. جب کسی بھی مسلم کنٹری پہ حملہ ہو اور وہ موت سے نہ ڈرے, جی, تو آپ کو اسٹیٹ پہ 50% آپ کو گرانٹ کر دیا جاتا ہے سکسیس, باقی 50% سکسیس آپ کے ویپن سسٹم کی ہے, دوسری چیزوں کی ہے. تو ایران کو یہ ایج حاصل ہے کہ میں ان کے مسلمانوں سے ملا ہوں, انٹریکٹ کیا ہے, ان کے فوجیوں سے ملا ہوں. دے آر ہائیلی اسپرٹڈ مسلم آرمی.
تو اس کو ان کے پاس جو پہلے بھی میں نے بات کی تھی ان کے پاس ڈیپتھ ہے. ہمارے ایک بھائی نے بتایا کہ جی ادھر ان کی آپ لوکیشن دیکھیں اسرائیل کی جی اور اسی طرح ایران کی آپ ایریل لوکیشن دیکھیں تو اس کو ایک ایج حاصل ہے ایران کو کہ ایران کو آپ انگیج نہیں کر سکتے. ایک اگر ان کے جو ڈرونز بھی ہیں راکٹس بھی ہیں بلسٹک میزائل بھی ہیں ایران کو ٹیکنیکلی فوجی لینگویج میں بھی آپ اس کو نیوٹرلائز نہیں کر سکتے اس کی اسپیس کی وجہ سے کہ چھوٹی سی جگہ ہے آپ نے اس میں 200 ایئر کرافٹ بھجوا دیے یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایج ایران کو حاصل ہے اور میرے تینوں جتنے بھی ہمارے آج کے دوست ہیں جی ان سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ایران کو ایج حاصل ہے اس کے اوپر. دو کہ اسرائیل کو فل سپورٹ مل رہی ہے یورپین ملکوں کی بھی اور اس بلاک کی بھی. جی اس کے باوجود بھی ایران کو یہ انہوں نے خود ٹرم اینڈ کنڈیشن میں بہت جلدی آ جانا ہے ود ان 1 ویک. وہ سسٹین نہیں کر سکتے لمبی جنگ. اچھا فرانی صاحب ایران will be successful. سر اس میں مجھے تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے کہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر جو نیوکلیئر پاور بنانے کا ایک دورانیہ تھا وہ ایک بھٹو دور سے لے کے پھر نواز شریف صاحب کے دور تک پہنچا تو تب وہ جو ہے وہ نیوکلیئر پاورز کا اعلان کیا گیا. مجھے یہ چیز بتائیں گے کہ جس طریقے سے ایران ورکنگ کر رہا ہے نیوکلیئر ہتھیاروں پہ تو کیا سمجھے کیا آپ کی اسیسمنٹ ہوگی کہ کہاں تک ان کا معاملہ پہنچا ہے؟ کیا وہ معاملہ وہاں تک پہنچ چکا ہے ان کا جوہری ہتھیاروں کا؟ اپنی اسیسمنٹ ہے کہ انہوں نے بنا لیا ہوا ہے. اچھا بنا لیا اپنی ہے یہ اسیسمنٹ ہے کہ جب سے وہ کام کر رہے ہیں وہ چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے یہ وہی بات ہے کہ جو آپ نے 98 میں جو آپ کے پاس 87 میں کیپیبلٹی آ گئی تھی جنرل ضیاء کے ٹائم میں جی تو ابھی کیپیبلٹی ان کے پاس ہے ایران کے پاس جی اسی لیے تو آل آؤٹ ہوئے ہیں اسرائیل والے دے نو کہ وہ دے ہیو دی کیپیبلٹی. جی ٹھیک ہے فرانی صاحب ابھی اس تک نہیں آئیں گے یہ جلدی بند کرائیں گے جنگ. یہ بالکل سر یہ تھریٹ ہے انٹرنیشنل کنٹریز کے لیے خاص طور پہ سپر پاور یو ایس اے کے لیے جو ان کی سپورٹ کر رہا ہے انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو سو مچ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا. انصاری صاحب سر سچویشن تو آپ کے سامنے ہے جس طریقے سے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ نیوکلیئر پاور بن گئی ہے وہ تو یہ تو ایک الارمنگ سچویشن ہے. ناظرین بریک کے بعد انصاری صاحب سے جو ہے وہ اس پہ مزید تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے. اگر نیوکلیئر پاور ایران بن گیا ہے تو پھر تو اسرائیل کو اب بھاگنا پڑے گا انڈیا کی طرح. ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ.